بہت غور کیا صرف ایک نقطے پہ، میں کوئی ایک ایسا نقطہ ڈھونڈ سکوں جس کے اوپر ملت اسلامیہ پوری کی پوری یکسو ہو۔ ایک نقطہ بھی نہیں ملا، ایک نقطہ بھی نہیں ملا۔ میں نے سوچا کہ یار ایک چیز تو ہے جس پہ سارے لوگ اکٹھے ہیں، وہ یہ ہے کہ سارے لوگ کہتے ہیں کلمہ ہے ہمارا لا الہ الا اللہ محمد رسول۔ مجھے اہل علم کے اندر پھر نئی رائے ملنی شروع ہو گئی، یہ تو کلمہ ہے ہی نہیں، یہ تو کلام ہے۔ کلمہ تو حرف کے مجموعے کو ایک کو کہتے ہیں، جسے ہم اردو میں لفظ کہتے ہیں، وہ کلمہ ہوتا ہے۔ یہ تو کلمہ ہے ہی نہیں، یہ تو کلمات ہیں جس نے مل کر جملہ بنایا ہے، تو یہ کلام ہے، کلمہ نہیں۔ کلمہ پھر اللہ کا ہی ہوا۔ پھر تیسرا بھی مل گیا مجھے، ان کا کوئی ایک حدیث بتاؤ جس کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اسے کلمہ طیبہ کہا ہو اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ کے مسلمان ہوتے ہو۔ حضور کے زمانے میں ساری حدیث جو ہیں وہ ملتی ہیں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، وہ تو یہ ہے۔ تو پھر پہلا کلمہ کہاں سے آ گیا؟ دوسرا ہے ایک چیز نہیں ملی جس پہ مومن کٹھے ہوں۔ یقین کیجئے میں نے یہ اس وقت سوچا کہ اب میں، چونکہ میرا بنیادی سبجیکٹ تو فقہ ہے، تفسیر تو رب نے اس پہ کام پہ لگا دیا ہے، تو میں نے سوچا کہ میں فقہ سے شروع کر کے پھر ایمانیات کی طرف آ کے قرآن و سنت کے حوالے سے جو آخری بات جو صرف یہاں سے ثابت ہوتی ہے وہ بتا دوں۔ یہ بھی نہیں بول رہا جی، تو میں یہ بتا دوں۔ میں اس پہ بیٹھ بھی گیا تھا، عین اس دن مجھے یہ کہنے لگے کہ وہ کام جو باقی ہے آپ کا وہ تو مکمل کر لیں۔ میں کہا نہیں یار، نہ وہ کرنا ہے نہ یہ کرنا ہے، یہی کرنا ہے، قرآن ہی سے جوڑنا ہے۔ اگر قرآن لوگوں کو ایک پیج پہ نہیں لا سکتا پھر فوج ہی لائے گی، اگر قرآن نہیں لا سکتا پھر فوج ہی لے کر آئے گی آپ کو ایک پیج پہ، اور اس کے کہنے پر آپ آ بھی جائیں گے۔